وقت بچانے کے لیے نماز میں جلدی کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ وقت کا مالک صرف اللہ ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی نماز جلدی جلدی ختم کرتے ہیں کیونکہ ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے یا ہمیں اپنا فون چیک کرنا ہوتا ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو بھی چیز ہمیں حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جو ہمیں کھونے کا ڈر ہے وہ سب اللہ کی کنٹرول میں ہے۔ تو جب بھی آپ کو شیطان ٹریک کرنے کی کوشش کرے کہ جلدی سے نماز پڑھو ورنہ وہ چیز مس ہو جائے گی، اپنے آپ کو یہ یاد دلائیے کہ نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم وقت بچانے کے لیے نماز میں جلدی کرتے ہیں، نماز کے بعد دعا مانگنے سے پہلے ہی اٹھ جاتے ہیں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ جس وقت کو ہم بچانا چاہتے ہیں اس وقت کا مالک اللہ ہے۔ زمانہ آئے گا جس میں برائیاں بہت بھر جائیں گی۔ جب تم اس زمانے کو پاؤ تو باوضو رہا کرو، ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کہ انسان پہ مصیبتیں سب سے زیادہ اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہے۔ ہیلو ایوری ون، آج ہم ڈسکس کریں گے کہ یار ہماری جو پہلی ویڈیو ہوتی ہے نا وہ یوٹیوب کب بوسٹ کرتا ہے اور کیسے بوسٹ کرتا ہے۔ اس ویڈیو میں کچھ بھی فیک یا ایڈٹ وغیرہ کی بات نہیں کروں گی، سمپل طریقے سے آرگینک طریقے سے آپ لوگوں کو بتاؤں گی یوٹیوب کب بوسٹ کرتا ہے اور ہماری جو فرسٹ ویڈیو ہے وہ کس ٹائم میں جا کر بوسٹ ہوتی ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا کیونکہ اس ویڈیو میں آپ لوگ کو بہت ہی اچھی انفارمیشن ملنے والی ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہم لوگ ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں، جیسے کہ آپ منوج دیو کا دیکھ لیجئے یا پھر جتنے بھی بڑے یوٹیوبر ہیں ان کا دیکھ لیجئے۔ اگر وہ ایک ورڈ پہ وائرل ان کی ایک ویڈیو نکلتی ہے تو وہ پھر اسی ورڈ پر میچ کرتا ہوا ویڈیو بناتے ہیں۔ اگر ہم آرگینک طریقے سے بات کریں نا، ابھی میں آپ کو بالکل آرگینک طریقہ بتا رہی ہوں۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا ایک ورڈ پہ، اگر بوسٹ ورڈ پہ ہی چینل جو آپ کی ویڈیو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے تو آپ کو انالائز خود کرنا ہے، آپ کو اسی ٹاپک پہ اور ویڈیو بنانی ہے، تب آپ کی ساری ویڈیو دھیرے دھیرے گرو ہو جائے گی۔ جو آپ کہہ کر اپنا سبسکرائبر یا واچ ٹائم کمپلیٹ کرواتے ہیں اس میں آڈینس جو ہوتی ہے نا وہ انگیج پوری طرح سے آپ کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ وہ ایک ویڈیو دیکھی دوسری چلی گئی، تو کون میں کون، وہی والا بات ہو جائے گا، وہ آپ کو پھر جانتے نہیں ہیں اور آپ کو سبسکرائبر مل جائیں گے بٹ آپ کی جو ویڈیو ہوگی نا وہ وائرل نہیں ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے جو آپ پوچھ کر مانگ کر سبسکرائبر کمپلیٹ کرتے اس کی بات کریں تو آرگینک طریقے سے آپ کمپلیٹ کریں نا، اس میں آپ کو یوٹیوب بھی ہیلپ کرتا ہے۔ فور ایگزامپل، اگر آپ کا یوٹیوب چینل ہے اور بالکل نیو ہے تو 2 سے 3 منتھ آپ کا جو ویوز ہے وہ 100 سے بلو ہی ہوں گے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ویڈیو آپ نے ڈالا اور آپ کا ملین میں ویوز آ رہا ہے یا 1 لاکھ آ رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ 100 سے بلو ہی رہتے ہیں 2 سے 3 منتھ تک۔ کیونکہ آپ میری بھی ایگزامپل لے سکتے ہیں، میری خود کی ویوز 2 مہینے 3 مہینے تک بالکل 100 50 60 70 آتے ہیں۔ ابھی بھی میری ویوز ویسی نہیں ہے کہ کسی پہ 3 لاکھ 4 لاکھ آ رہے ہیں، جبکہ مجھے 5 منتھ کمپلیٹ ہو چکے ہیں یوٹیوب پر محنت کرتے ہوئے۔ اسٹارٹنگ میں اسی طرح کے ویوز آتے ہیں، اس میں کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے کہ یار ہمارے ویوز کم آ رہے ہیں باقی سب کے اتنے سارے ویوز آتے ہیں۔ میں بھی دیکھتی ہوں بہت سارے کے ویڈیو ڈالتے ہی 2 سیکنڈ 4 سیکنڈ 5 سیکنڈ 10 منٹ میں لاکھوں کروڑوں ویوز رہتے ہیں، بٹ پیشنس رکھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نیا چینل بنائے ہیں اور آپ یوٹیوب پر کچھ اپنا نام بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو پیشنس رکھنا ہوگا، ٹینشن لینے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ میری ویڈیو جا کر دیکھ سکتے ہیں، پہلے والی بھی 2 ویوز 50 ویوز 4 ویوز 100 ویوز اس طرح کے ہیں۔ کہ آرگینک طریقے سے جو چینل گرو ہوتی ہے اس کی الگ بات ہوتی ہے، اور جو لوگوں کو کہہ کے بات کر کے جو گرو کرواتے ہیں اوبویسلی اس میں وہ بات نہیں ہوتی ہے۔ 3 سے 4 مہینے آپ لوگوں کو مائنڈ سیٹ رکھنا ہے کہ یار اتنے ہی ویوز آئیں گے، یہ نہیں ہے کہ 20,000 40,000 ایک بار میں ویوز آئیں گے۔ 100
کے بلو ہی رہیں گے۔ ایوریج جو ہوگا نا وہ آپ کا کبھی آپ کا 90 آئے گا، کبھی 100 آئے گا، کبھی 110 بھی آئے گا۔ اگر آپ آرگینک طریقے سے یوٹیوب پر محنت کر رہے ہو تو جیسے ہی آپ 4 منتھ یوٹیوب پہ اپنا محنت کرتے ہو تو یوٹیوب آپ کا جو ویڈیو ہے وہ تھوڑی سی بوسٹ کرتا ہے، جیسے مطلب 400 500 600 اس طرح سے ویوز آنا شروع ہوتی ہے۔ 5 منتھ کے بعد آپ کی ویڈیوز میں 1K ویوز چلا جاتا ہے تو کیا ہے نا کہ سلولی آپ کو ایوریج ہی نکالنا ہے کہ اگر میرا 1 منتھ 2 منتھ میں 100 تھا، پھر 3 4 منتھ میں 600 500 تک جا رہا ہے، پھر اب میرا 1K تک جا رہا ہے، تو اس کا آپ کو ایوریج نکالنا ہے۔ بس ایک بار آپ ایوریج نکال لیں اور یہ سمجھ لیں کہ کس ٹاپک پہ میری ویڈیو جا رہی ہے اور اسی ٹاپک پہ ملتا جلتا آپ بنائیں تو یوٹیوب آپ کی ویڈیو کو وائرل ضرور کرے گا۔ تو یوٹیوب ہے جو محنت کا نام، یہاں پر اگر آپ دھیرے دھیرے اپنا ویڈیو ڈالتے ہیں تو یوٹیوب آپ کی ویڈیو کو وائرل کرتا ہے۔ سال جیسے جیسے گزرتا ہے تو سال کے اندر میں انسان کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ کوئی ایسی ویڈیو ہوتی ہے جو آپ کی وائرل ہو جائے گی جس پہ 10K ویوز 20K ویوز اس طرح سے آ جاتے ہیں، مطلب آپ کے سبسکرائبر بھی کمپلیٹ ہو گئے، آپ کا واچ ٹائم بھی پورا ہو گیا اور آپ کی جو پرابلم ہے وہ بھی سالو ہو گئی۔ آپ زیرو سے ہیرو بن جاتے ہو اور سال کے اندر جو آپ کا اچھے کانٹینٹ ہوتے ہیں نا وہ آپ کی ایک ویڈیو کو لے جاتی ہے۔ سبسکرائبر کی ٹینشن چھوڑ دیں، جب آپ کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے نا تو اسی ٹائم آپ کی جو گیم ہوتی ہے نا وہ بالکل پلٹ جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ٹینشن ہوتا ہے جیسے سبسکرائبر کا، واچ ٹائم کا، لوگوں کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ میرا واچ ٹائم کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے، میرا سبسکرائبر نہیں بڑھ رہا ہے، تو وہ بس جو ایک ویڈیو ہے اس سے آپ کے سارے ٹینشن ختم ہو جائیں گے۔ 1 ایئر کا آپ اسٹیمیٹ اپنے دماغ میں رکھیں اور اچھے کانٹینٹ بنائیں اور اپنے آڈینس کو اپنے سے دور جانے نہ دیں۔ آپ کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو آپ کو اپنے آڈینس سے کہنا ہے کہ یار مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جانا، اگر آپ آ گئے ہو میرے پاس تو آپ پلیز میری ہر ویڈیو دیکھ کر ہی جانا اور میرے ساتھ جڑے رہنا، مجھے چھوڑ کر نہیں جانا۔ جب ویڈیو آپ کی وائرل ہوتی ہے تو کسی میں 14,000 15,000 20,000 40,000 80,000 ویوز آ جاتے ہیں اور وہ دھیرے دھیرے کبھی دیکھیے کہ وہ کم بھی ہوتے ہیں، تو یہ نارمل چیز ہے۔ اس کے لیے ٹینشن نہیں لینا کہ یار میرے تو 1 لاکھ ویوز آتے تھے ابھی وہ 40,000 ہی آ رہے ہیں، تو وہ ایک نارمل سائنس ہے، اس کے لیے آپ کو ٹینشن بالکل نہیں لینی۔ ایک دفعہ آپ کے واچ ٹائم جو ہے ہوتے ہیں وہ ڈراپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ آپ کی غلطی ہوتی ہے۔ آپ ویڈیو ڈے بائی ڈے ڈالیں، آپ ویڈیو ڈالیں 5 دن بعد نہیں ڈالیں تو وہ ڈراپ ہوگی، اس کو آپ بالکل اسکپ نہیں کیجیے۔ اگر آپ کو ٹائم نہیں ہے، اگر آپ کو بالکل بھی ٹائم نہیں اور آپ یوٹیوب پہ بھی کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو 1 ڈے میں کم سے کم ایک ویڈیو ضرور ڈالیں تاکہ آپ کا جو واچ ٹائم ڈراپ ہو رہا ہے وہ ڈے بائی ڈے اوپر آ جائے۔ ان چیزوں کا آپ ٹینشن نہ لیں، اچھا ویڈیو بنائیں، اچھا کانٹینٹ بنائیں اور یوٹیوب کو مجبور کر دیں کہ آپ کی ویڈیو کو وائرل کریں اور لوگوں کو بھی مجبور کر دیں کہ وہ آپ کے ساتھ جڑے رہیں اور آپ کی ویڈیو کو وہ پورا دیکھیں۔ تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہوگی تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ہمارا بھی جلدی سے واچ ٹائم کمپلیٹ کروا دیجیے گا۔ ابھی 5 منتھ ہوئے ہیں تو ہمیں بھی ٹائم لگے گا، بٹ یوٹیوب اگر ہماری ویڈیو وائرل کر دے گا تو بہت اچھی بات ہے۔ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام سے ملے تو وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، اس کشتی کے لوگ بہت اچھے تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی مدد کری اور ان سے پیسے بھی نہیں لیے۔ آخر میں خضر علیہ السلام نے ان کی کشتی میں ایک چھید کر دیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے خضر علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کیا؟ بعد میں خضر علیہ السلام نے سمجھایا کہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو کہ لوگوں کی کشتیوں کو ہڑپ لیتا تھا۔
میں نے اس کشتی میں چھید اس لیے کر دیا تاکہ وہ بادشاہ اس کشتی کو خراب سمجھ کر چھوڑ دے۔ لوگ اپنی کشتی کو آسانی سے اسے ٹھیک کر کے پھر سے اپنے کام میں لے سکتے ہیں۔ اگر ان سے کشتی چھن جاتی تو ان سے روزگار کا ذریعہ چھن جاتا۔ ان چیزوں کی ہمیں نالج نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کی حکمت کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے آپ کی زندگی میں جب کچھ ایسی چیزیں ہوں جب آپ کو بالکل سمجھ میں نہ آئے تو اس وقت اللہ پہ بھروسہ رکھیے۔ کیا آپ اللہ کو تبھی یاد کرتے ہیں جب آپ کو کچھ چاہیے ہوتا ہے؟ کیا اللہ کا اور ہمارا ریلیشن شپ صرف اتنا ہی ہے؟ کیا ہمیں ہماری ضرورت کی چیزیں دیتا رہے اور ہماری خواہشیں پوری ہوتی رہے؟ اللہ کی عبادت کرے تاکہ اللہ آپ سے خوش ہو، اور کبھی کبھار اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دیکھے اور اس کا دل سے شکریہ ادا کرے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے اور ان کو اور بھی زیادہ نوازتا ہے۔ اللہ سے ہر چیز کے لیے دعا مانگا کریے۔ اگر آپ پریشان ہیں، ڈپریسڈ ہیں، کنفیوزڈ ہیں، یا آپ کو انزائٹی ہوتی ہے، یا آپ کو کچھ چاہیے، یا آپ کو سکون کی تلاش ہے، اللہ سے مانگیے، کیونکہ اللہ کے سوا اور کوئی آپ کی مدد کرنے کے لائق نہیں ہے۔ صرف اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہونا سیکھیے، کسی اور انسان پر نہیں۔ اللہ آپ کی مدد کے لیے ذریعے پیدا کر دے گا، کیونکہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ وہ گناہ جس کا تمہیں رنج ہو اللہ کے نزدیک اس نیکی سے بہتر ہے سے تم میں غرور پیدا ہو جائے۔ رات تہجد کے وقت اللہ پہلے عرش پہ آتا ہے اور پکارتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دے دوں، کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ تو اگر آپ کی کوئی بھی خواہشیں ہو تو آپ تہجد میں اٹھ کر اللہ سے دعا مانگیے۔ اللہ تہجد میں مانگی گئی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اپنی زندگی کا ہر دن آخری دن سمجھ کر گزارو، اسی طرح تم گناہوں سے دور رہو گے۔ غیبت کرنا کمزور انسان کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرو، خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرو۔ اگر آپ پیسوں کو لے کر ہر وقت پریشان رہتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی قسمت میں لکھا ہوا رزق آپ تک پہنچ کر رہے گا۔ اگر آپ 7 سمندر کے نیچے بھی ہوں گے تو بھی آپ کا رزق آپ تک پہنچ کر رہے گا۔ آپ کا رزق آپ کا ایسے پیچھا کرتا ہے جیسے موت آپ کی پیچھا کرتی ہے۔ اللہ الرزاق ہے اور اس نے ہر انسان کا رزق مقرر کر دیا ہے، اور جو فیصلہ اللہ کر دے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی اندازہ نہیں کہ آپ کا رزق کہاں سے آئے گا تو فکر مت کیجیے، کیونکہ آپ کے رزق کو آپ کے گھر کا راستہ پتہ ہے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیے، اللہ آپ کو رزق وہاں سے پہنچائے گا جہاں سے آپ نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ اگر کوئی انسان اس دنیا سے چلا گیا ہے تو آپ اس کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ دعا سب سے بہترین تحفہ ہے اس انسان کے لیے جس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ آپ اللہ سے ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، ان کو قبر کی عذاب سے بچانے کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، ان کے لیے جنت کی دعا مانگ سکتے ہیں۔ اسپیشلی اگر وہ آپ کے پیرنٹس ہیں تو آپ کی ہوئی ہر دعا ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ کسی ڈیڈ پرسن کے نام سے آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں، کسی ڈیڈ پرسن کے نام سے آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں کہ اس کا ثواب انہیں ملے۔ ان کے نام پر آپ قربانی بھی کر سکتے ہیں اینڈ انشاءاللہ ان کو ان کا ثواب ملے گا۔
آپ ان کی طرف سے حج اور عمرہ بھی کر سکتے ہیں تاکہ ان کو ان کا ثواب ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جن پاک روحوں کی وفات ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دے، آمین۔ جمعہ کے دن آپ کو یہ سنتیں کرنی چاہیے۔ جمعہ کے دن نہائیں اور اپنے جسم کو پاک کریں، اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنیں، عطر یا خوشبو لگائیں، سکے تو بالوں میں تیل لگائیں، اپنے ناخن کاٹیں، مسواک یوز کریں، سورہ کہف پڑھیں اور کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ کیا آپ کو پتہ ہے فرشتے قرآن پڑھ نہیں سکتے، وہ صرف قرآن سن سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو قرآن پڑھنے کا گفٹ دیا ہی نہیں ہے، اس لیے جب بھی انسان قرآن پڑھتے ہیں تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ فرشتوں کو قرآن سننا بہت زیادہ پسند ہے۔ کچھ فرشتے ایکسپینشن ہیں، جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو ہمارے ہونٹ نہیں ملتے ہیں۔ موت ایک بہت پینفل پروسیس ہے۔ جب انسان سکرات الموت کی کیفیت میں ہوتا ہے، مطلب جب انسان کے باڈی سے اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، تب سائنٹیفکلی انسان کی باڈی کوئی بھی موومنٹ نہیں کر سکتی سوائے زبان کے۔ انسانوں پہ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص رحمت ہے کہ موت کے وقت انسان کلمہ پڑھ پائے، چاہے اس کا منہ کھلا ہو یا بند ہو، زبان لا الہ الا اللہ پڑھ سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ موت کے وقت جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ موت کے وقت ہم سب کو کلمہ شہادت نصیب کرے، آمین۔ رات تہجد کے وقت اللہ پہلے عرش پہ آتا ہے اور پکارتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دے دوں، کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ تو اگر آپ کی کوئی بھی خواہشیں ہو تو آپ تہجد میں اٹھ کر اللہ سے دعا مانگیے، اللہ تہجد میں مانگی گئی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ کچھ ایسے گناہ جو آپ کی نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں، یعنی غیبت، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، کسی سے جلنا یا حسد کرنا، کسی معصوم پر جھوٹا الزام لگانا، گالیاں دینا یا بد دعا دینا، کسی کا مذاق بنانا۔ کوشش کریں کہ آپ ایسے گناہ سے بچیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کوئی دوست نہیں ہے، آپ کی پریشانیوں کو کوئی سمجھنے والا نہیں ہے اور آپ ہمیشہ ایک دوست کی تلاش میں رہتے ہیں، تو آپ کو سنیں، آپ کو سمجھے اور آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ تو اگر آپ انسانوں میں ایسا دوست ڈھونڈتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ نا امیدی ہوگی۔ آپ اللہ کو اپنا دوست بنائیں، آپ اللہ کو اپنی پریشانیاں بتائیں۔ اللہ سے زیادہ کوئی اور آپ کی تکلیف کو سمجھ نہیں سکتا۔ اللہ آپ کی شاہ رق سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہے، اور صرف اللہ ہی ہے جو آپ کی پریشانیاں آپ سے دور کر دے۔ تو صرف آپ اللہ کو دوست بنائیے نا، ایسا دوست جو آپ کو سنے بھی، آپ کو سمجھے بھی اور آپ کی پریشانیاں دور بھی کر دے۔ اللہ سے دوستی ہی اصل دوستی ہے، اور اللہ جسے اپنا دوست بنا لے وہ دنیا میں بھی سکون سے رہے گا اور آخرت میں بھی۔ یہ چیز انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہیں پائی، سمندر موسیٰ علیہ السلام کو ڈبا نہیں پائی، مچھلی یونس علیہ السلام کو کھا نہیں پائی، چاقو کی تیز دھار اسماعیل علیہ السلام کو کاٹ نہیں پائی۔ کسی بھی چیز میں کوئی تاثیر نہیں جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس لیے لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیجیے
اور اللہ کو اپنی طاقت بنائیے۔ زمانہ ایسا آئے گا ہر انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دینے میں مصروف ہوگا۔ پوچھا گیا جب سب دھوکہ دینے میں مصروف ہوں گے تو دھوکہ کھائے گا کون؟ جواب ملا جو اعتبار کرے گا۔ ہماری زندگی کی پہلی اور آخری کامیابی نماز ہے، جو زندگی میں بھی کام دے گی اور آخرت میں بھی۔ صورت زندگی کا راز، دعا دیجیے، دعا کیجیے، دعا لیجیے۔ زندگی میں کبھی کسی کو ایسا موقع مت دینا کہ وہ تمہارے چہرے سے ہنسی چھین لے۔ یاد رکھو دنیا تمہارے لیے ہے، تم دنیا کے لیے نہیں۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ زمانہ ایسا آئے گا ہر انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دینے میں مصروف ہوگا۔ پوچھا گیا جب سب دھوکہ دینے میں مصروف ہوں گے تو دھوکہ کھائے گا کون؟ جواب ملا جو اعتبار کرے گا۔ صورت زندگی کا راز، دعا دیجیے، دعا کیجیے، دعا لیجیے۔ زندگی میں کبھی کسی کو ایسا موقع مت دینا کہ وہ تمہارے چہرے سے ہنسی چھین لے۔ یاد رکھو دنیا تمہارے لیے ہے، تم دنیا کے لیے نہیں۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ زمانہ ایسا آئے گا ہر انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دینے میں مصروف ہوگا۔ پوچھا گیا جب سب دھوکہ دینے میں مصروف ہوں گے تو دھوکہ کھائے گا کون؟ جواب ملا جو اعتبار کرے گا۔ کسی کی ہزار تسلی وہ کام نہیں کرتی، قرآن پاک کی ایک آیت کر دیتی ہے۔ ڈرو نہیں، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ زمانہ ایسا آئے گا ہر انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دینے میں مصروف ہوگا۔ پوچھا گیا جب سب دھوکہ دینے میں مصروف ہوں گے تو دھوکہ کھائے گا کون؟ جواب ملا جو اعتبار کرے گا۔ ہماری زندگی کی پہلی اور آخری کامیابی نماز ہے، جو زندگی میں بھی کام دے گی اور آخرت میں بھی۔ اللہ سے ڈرتا ہے وہ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ زندگی سے تھوڑا وفا کیجیے، جو نہیں ملتا اسے دفع کیجیے۔ ہر کوئی قابل نہیں ہوتا آپ کے، اکیلے بیٹھ کر چائے کا مزہ لیجیے۔ لہجے فقط رسیلے ہیں، لوگ اندر سے زہریلے ہیں۔ تم کیوں بھول جاتے ہو جو شخص کی حقیقت اللہ تم پر ظاہر کر دیتا ہے کی حقیقت کبھی نہیں بدل سکتی، اور جس سے تکلیف کے سوا کچھ نہ ملے وہ کیسے تمہارے حق میں بہتر ہو سکتا ہے؟ غرور کس بات کا؟ دنیا کا ہر راستہ قبرستان کی طرف جاتا ہے، چاہے وہ امیر کے محل سے نکلا ہو یا غریب کی جھونپڑی سے۔ اور جب خواہشوں پہ صبر آ جائے تو دل جوانی میں ہی ہار جاتا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، ان کو آپ کے خوبیوں کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کے پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں وہ آپ کی اچھائیوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ لوگ آپ کو ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، در حقیقت وہ آپ سے جیت نہیں سکتے۔ اسی لیے زندگی میں ہر اس شخص سے خوش رہیں جو آپ سے ناخوش ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے ایمان کی دولت قسمت والوں کو ملتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شک اللہ رب العزت نے تمہارے درمیان اخلاق بھی ایسے ہی تقسیم فرمایا ہے جیسے کہ رزق تقسیم فرمایا ہے، اور اللہ اس کو بھی دنیا عطا فرماتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔
اس کو بھی جس سے وہ محبت نہیں کرتا۔ البتہ ایمان صرف اسی کو عطا فرماتا ہے جس سے اسے محبت ہوتی ہے۔ آپ کا دل اس کو چھوڑ نہیں پا رہا ہے اور آپ کا دماغ کسی اور چیز کو سوچ نہیں پا رہا ہے۔ آپ کی زبان وہی دعا مانگتی ہے۔ اللہ آپ کو یہ خاص دعا کرنے کی اجازت دے رہا ہے۔ کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو جواب نہیں دے گا؟ آپ کو وہی دے گا جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں اور سب سے خوبصورت طریقے سے دے گا۔ اگر اللہ آپ کو ہاتھ اٹھانے اور کسی چیز کو دعا مانگنے کی اجازت دے رہا ہے تو یہ صرف اس لیے ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کو وہ چیز ملے جس کے لیے آپ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اتنی خاموشی سے کامیاب ہو جاؤ کہ حسد کرنے والوں کو لگے کہ تم ہار رہے ہو۔ 7 تباہ کن گناہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 تباہ کن گناہوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون سی گناہ ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، کسی کو ناحق مار ڈالنا، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، میدان جہاد سے بھاگنا، نیک عورت پہ تہمت لگانا۔ انہیں جوانی کے ہر گناہ پہ افسوس ہوگا جب ڈاکٹر کہے گا مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے۔ اللہ صرف اتنا کہتا ہے، پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو سب بھلا دو، وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو باقی سب کو چھوڑ دو، مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو باقی سب بھلا دو۔ اللہ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو میں سب کچھ تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ اور پھر دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ ہم تمہاری تکلیف سمجھ سکتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ یہ سال آپ کے لیے بہت خوشیوں والا ہو اور آپ کی ہر خواہشیں پوری ہو۔ آمین۔ ایڈوانس میں ہیپی نیو ایئر۔ غرور کس بات کا؟ دنیا کا ہر راستہ قبرستان کی طرف جاتا ہے، چاہے وہ امیر کے محل سے نکلا ہو یا غریب کی جھونپڑی سے۔ اور جب خواہشوں پہ صبر آ جائے تو دل جوانی میں ہی ہار جاتا ہے۔ لہجے فقط رسیلے ہیں، لوگ اندر سے زہریلے ہیں۔ تم کیوں بھول جاتے ہو جو شخص کی حقیقت اللہ تم پر ظاہر کر دیتا ہے کی حقیقت کبھی نہیں بدل سکتی، اور جس سے تکلیف کے سوا کچھ نہ ملے وہ کیسے تمہارے حق میں بہتر ہو سکتا ہے؟ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ زندگی سے تھوڑا وفا کیجیے، جو نہیں ملتا اسے دفع کیجیے۔ ہر کوئی قابل نہیں ہوتا آپ کے اکیلے بیٹھ کر چائے کا مزہ لیجیے۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی طرف مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں آپ کے دل میں غرور پیدا کر دیں۔ جذبات وہاں ظاہر کرو جہاں ان کی قدر ہو، باقی تو آنکھ سے گرا ہوا آنسو بھی لوگوں کو پانی لگتا ہے۔ یہ زہریلی چیز اگر منہ میں چلا جائے تو نمک ترنت کھا لے، زہر بے اثر ہو جائے گا۔ اگر آپ کا بچہ مٹی کھاتا ہو تو اسے کیلا اور شہد ملا کر دے، مٹی کھانا چھوڑ دے گا۔ صبح اٹھ کر خوب سارا پانی پینا چاہیے تاکہ پیٹ ٹھیک رہے، اور وزن کم کرنا ہے تو
تازہ پانی گرم کر کے اس میں نیمبو ڈال کر پیے۔ 19ویں صدی میں ایک ریسرچ ہوئی کہ ہر انسان کی فنگر پرنٹ یونیک ہوتے ہیں۔ کسی بھی دو انسان کے فنگر پرنٹ سیم نہیں ہو سکتے، چاہے وہ ٹوئنس ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، کیا انسان کو لگتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں جمع نہیں کر سکتے؟ ضرور کریں گے، اور ہم اس پر قادر ہیں اس کی انگلیوں کے پورے پورے درست کر دیں۔ جو سائنٹسٹ اب پروف کر پائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ 14 سال پہلے ہی قرآن میں ڈکلیئر کر چکا ہے۔ اپنی زندگی کا ہر دن آخری دن سمجھ کر گزارو، اسی طرح تم گناہوں سے دور رہو گے۔ غیبت کرنا کمزور انسان کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرو، خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرو۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی طرف مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں آپ کے دل میں غرور پیدا کر دیں۔ جذبات وہاں ظاہر کرو جہاں ان کی قدر ہو۔ باقی تو آنکھ سے گرا ہوا آنسو بھی لوگوں کو پانی لگتا ہے۔ تو صرف آپ اللہ کو دوست بنائیے نا، ایسا دوست جو آپ کو سنے بھی، آپ کو سمجھے بھی اور آپ کی پریشانیاں دور بھی کر دے۔ یہ زہریلی چیز اگر منہ میں چلا جائے تو نمک ترنت کھا لے، زہر بے اثر ہو جائے گا۔ اگر آپ کا بچہ مٹی کھاتا ہو تو اسے کیلا اور شہد ملا کر دے، مٹی کھانا چھوڑ دے گا۔ صبح اٹھ کر خوب سارا پانی پینا چاہیے تاکہ پیٹ ٹھیک رہے، اور وزن کم کرنا ہے تو تازہ پانی گرم کر کے اس میں نیمبو ڈال کر پیے۔ یہ چیز انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہیں پائی، سمندر موسیٰ علیہ السلام کو ڈبا نہیں پائی، مچھلی یونس علیہ السلام کو کھا نہیں پائی، چاقو کی تیز دھار اسماعیل علیہ السلام کو کاٹ نہیں پائی۔ کسی بھی چیز میں کوئی تاثیر نہیں جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس لیے لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیجیے اور اللہ کو اپنی طاقت بنائیے۔ اگر کوئی انسان اس دنیا سے چلا گیا ہے تو آپ اس کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ دعا سب سے بہترین تحفہ ہے اس انسان کے لیے جس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ آپ اللہ سے ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، ان کو قبر کی عذاب سے بچانے کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، ان کے لیے جنت کی دعا مانگ سکتے ہیں۔ اسپیشلی اگر وہ آپ کے پیرنٹس ہیں تو آپ کی ہوئی ہر دعا ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ کسی ڈیڈ پرسن کے نام سے آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں، کسی ڈیڈ پرسن کے نام سے آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں کہ اس کا ثواب انہیں ملے۔ ان کے نام پر آپ قربانی بھی کر سکتے ہیں اینڈ انشاءاللہ ان کو ان کا ثواب ملے گا۔ آپ ان کی طرف سے حج اور عمرہ بھی کر سکتے ہیں تاکہ ان کو ان کا ثواب ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جن پاک روحوں کی وفات ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دے، آمین۔ جمعہ کے دن آپ کو یہ سنتیں کرنی چاہیے۔ جمعہ کے دن نہائیں اور اپنے جسم کو پاک کریں، اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنیں، عطر یا خوشبو لگائیں، سکے تو بالوں میں تیل لگائیں، اپنے ناخن کاٹیں، مسواک یوز کریں، سورہ کہف پڑھیں اور کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ کیا آپ کو پتہ ہے فرشتے قرآن پڑھ نہیں سکتے، وہ صرف قرآن سن سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو قرآن پڑھنے کا گفٹ دیا ہی نہیں ہے، اس لیے جب بھی انسان قرآن پڑھتے ہیں تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ فرشتوں کو قرآن سننا بہت زیادہ پسند ہے۔ کچھ فرشتے ایکسپینشن ہیں جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو ہمارے ہونٹ نہیں ملتے ہیں۔ موت ایک
بہت پینفل پروسیس ہے۔ جب انسان سکرات الموت کی کیفیت میں ہوتا ہے، مطلب جب انسان کے باڈی سے اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، تب سائنٹیفکلی انسان کی باڈی کوئی بھی موومنٹ نہیں کر سکتی سوائے زبان کے۔ انسانوں پہ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص رحمت ہے کہ موت کے وقت انسان کلمہ پڑھ پائے، چاہے اس کا منہ کھلا ہو یا بند ہو، زبان لا الہ الا اللہ پڑھ سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ موت کے وقت جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ موت کے وقت ہم سب کو کلمہ شہادت نصیب کرے، آمین۔ رات تہجد کے وقت اللہ پہلے عرش پہ آتا ہے اور پکارتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دے دوں، کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ تو اگر آپ کی کوئی بھی خواہشیں ہو تو آپ تہجد میں اٹھ کر اللہ سے دعا مانگیے، اللہ تہجد میں مانگی گئی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ کچھ ایسے گناہ جو آپ کی نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں، یعنی غیبت، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، کسی سے جلنا یا حسد کرنا، کسی معصوم پر جھوٹا الزام لگانا، گالیاں دینا یا بد دعا دینا، کسی کا مذاق بنانا۔ کوشش کریں کہ آپ ایسے گناہ سے بچیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کوئی دوست نہیں ہے، آپ کی پریشانیوں کو کوئی سمجھنے والا نہیں ہے اور آپ ہمیشہ ایک دوست کی تلاش میں رہتے ہیں، تو آپ کو سنیں، آپ کو سمجھے اور آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ تو اگر آپ انسانوں میں ایسا دوست ڈھونڈتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ نا امیدی ہوگی۔ آپ اللہ کو اپنا دوست بنائیں، آپ اللہ کو اپنی پریشانیاں بتائیں۔ اللہ سے زیادہ کوئی اور آپ کی تکلیف کو سمجھ نہیں سکتا۔ اللہ آپ کی شاہ رخ سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہے، اور صرف اللہ ہی ہے جو آپ کی پریشانیاں آپ سے دور کر دے۔ تو صرف آپ اللہ کو دوست بنائیے نا، ایسا دوست جو آپ کو سنے بھی، آپ کو سمجھے بھی اور آپ کی پریشانیاں دور بھی کر دے۔ اللہ سے دوستی ہی اصل دوستی ہے، اور اللہ جسے اپنا دوست بنا لے وہ دنیا میں بھی سکون سے رہے گا اور آخرت میں بھی۔ یہ چیز انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہیں پائی، سمندر موسیٰ علیہ السلام کو ڈبا نہیں پائی، مچھلی یونس علیہ السلام کو کھا نہیں پائی، چاقو کی تیز دھار اسماعیل علیہ السلام کو کاٹ نہیں پائی۔ کسی بھی چیز میں کوئی تاثیر نہیں جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس لیے لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیجیے اور اللہ کو اپنی طاقت بنائیے۔ زمانہ ایسا آئے گا ہر انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دینے میں مصروف ہوگا۔ پوچھا گیا جب سب دھوکہ دینے میں مصروف ہوں گے تو دھوکہ کھائے گا کون؟ جواب ملا جو اعتبار کرے گا۔ ہماری زندگی کی پہلی اور آخری کامیابی نماز ہے، جو زندگی میں بھی کام دے گی اور آخرت میں بھی۔ صورت زندگی کا راز، دعا دیجیے، دعا کیجیے، دعا لیجیے۔ زندگی میں کبھی کسی کو ایسا موقع مت دینا کہ وہ تمہارے چہرے سے ہنسی چھین لے۔ یاد رکھو دنیا تمہارے لیے ہے، تم دنیا کے لیے نہیں۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ زمانہ ایسا آئے گا ہر انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دینے میں مصروف ہوگا۔ پوچھا گیا جب سب دھوکہ دینے میں مصروف ہوں گے تو دھوکہ کھائے گا کون؟ جواب ملا جو اعتبار کرے گا۔ صورت زندگی کا راز، دعا دیجیے، دعا کیجیے، دعا لیجیے۔ زندگی میں کبھی کسی کو
ایسا موقع مت دینا کہ وہ تمہارے چہرے سے ہنسی چھین لے۔ یاد رکھو، دنیا تمہارے لیے ہے، تم دنیا کے لیے نہیں۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ زمانہ ایسا آئے گا، ہر انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دینے میں مصروف ہوگا۔ پوچھا گیا، جب سب دھوکہ دینے میں مصروف ہوں گے تو دھوکہ کھائے گا کون؟ جواب ملا، جو اعتبار کرے گا۔ کسی کی ہزار تسلی وہ کام نہیں کرتی، قرآن پاک کی ایک آیت کر دیتی ہے۔ ڈرو نہیں، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ زمانہ ایسا آئے گا، ہر انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دینے میں مصروف ہوگا۔ پوچھا گیا، جب سب دھوکہ دینے میں مصروف ہوں گے تو دھوکہ کھائے گا کون؟ جواب ملا، جو اعتبار کرے گا۔ ہماری زندگی کی پہلی اور آخری کامیابی نماز ہے، جو زندگی میں بھی کام دے گی اور آخرت میں بھی۔ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ زندگی سے تھوڑا وفا کیجیے، جو نہیں ملتا اسے دفع کیجیے۔ ہر کوئی قابل نہیں ہوتا آپ کے، اکیلے بیٹھ کر چائے کا مزہ لیجیے۔ لہجے فقط رسیلے ہیں، لوگ اندر سے زہریلے ہیں۔ تم کیوں بھول جاتے ہو جو شخص کی حقیقت اللہ تم پر ظاہر کر دیتا ہے، کی حقیقت کبھی نہیں بدل سکتی، اور جس سے تکلیف کے سوا کچھ نہ ملے وہ کیسے تمہارے حق میں بہتر ہو سکتا ہے؟ غرور کس بات کا؟ دنیا کا ہر راستہ قبرستان کی طرف جاتا ہے، چاہے وہ امیر کے محل سے نکلا ہو یا غریب کی جھونپڑی سے۔ اور جب خواہشوں پہ صبر آ جائے تو دل جوانی میں ہی ہار جاتا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے، لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، ان کو آپ کے خوبیوں کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کے پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں وہ آپ کی اچھائیوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ لوگ آپ کو ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، در حقیقت وہ آپ سے جیت نہیں سکتے۔ اسی لیے زندگی میں ہر اس شخص سے خوش رہیں جو آپ سے ناخوش ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے، ایمان کی دولت قسمت والوں کو ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شک اللہ رب العزت نے تمہارے درمیان اخلاق بھی ایسے ہی تقسیم فرمایا ہے جیسے کہ رزق تقسیم فرمایا ہے، اور اللہ اس کو بھی دنیا عطا فرماتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اس کو بھی جس سے وہ محبت نہیں کرتا۔ البتہ ایمان صرف اسی کو عطا فرماتا ہے جس سے اسے محبت ہوتی ہے۔ آپ کا دل اس کو چھوڑ نہیں پا رہا ہے اور آپ کا دماغ کسی اور چیز کو سوچ نہیں پا رہا ہے۔ آپ کی زبان وہی دعا مانگتی ہے۔ اللہ آپ کو یہ خاص دعا کرنے کی اجازت دے رہا ہے۔ کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو جواب نہیں دے گا؟ آپ کو وہی دے گا جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں، اور سب سے خوبصورت طریقے سے دے گا۔ اگر اللہ آپ کو ہاتھ اٹھانے اور کسی چیز کو دعا مانگنے کی اجازت دے رہا ہے تو یہ صرف اس لیے ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کو وہ چیز ملے جس کے لیے آپ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، اتنی خاموشی سے کامیاب ہو جاؤ کہ حسد کرنے والوں کو لگے کہ تم ہار رہے ہو۔ 7 تباہ کن گناہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 تباہ کن گناہوں سے بچو۔
لوگوں نے پوچھا وہ کون سی گناہ ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، کسی کو ناحق مار ڈالنا، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، میدان جہاد سے بھاگنا، نیک عورت پہ تہمت لگانا۔ انہیں جوانی کے ہر گناہ پہ افسوس ہوگا جب ڈاکٹر کہے گا مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے۔ اللہ صرف اتنا کہتا ہے، پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو سب بھلا دو، وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو باقی سب کو چھوڑ دو، مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو باقی سب بھلا دو۔ اللہ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو میں سب کچھ تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ اور پھر دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ ہم تمہاری تکلیف سمجھ سکتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ یہ سال آپ کے لیے بہت خوشیوں والا ہو اور آپ کی ہر خواہشیں پوری ہو، آمین۔ ایڈوانس میں ہیپی نیو ایئر۔ غرور کس بات کا؟ دنیا کا ہر راستہ قبرستان کی طرف جاتا ہے، چاہے وہ امیر کے محل سے نکلا ہو یا غریب کی جھونپڑی سے۔ اور جب خواہشوں پہ صبر آ جائے تو دل جوانی میں ہی ہار جاتا ہے۔ لہجے فقط رسیلے ہیں، لوگ اندر سے زہریلے ہیں۔ تم کیوں بھول جاتے ہو جو شخص کی حقیقت اللہ تم پر ظاہر کر دیتا ہے کی حقیقت کبھی نہیں بدل سکتی، اور جس سے تکلیف کے سوا کچھ نہ ملے وہ کیسے تمہارے حق میں بہتر ہو سکتا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ زندگی سے تھوڑا وفا کیجیے، جو نہیں ملتا اسے دفع کیجیے۔ ہر کوئی قابل نہیں ہوتا آپ کے، اکیلے بیٹھ کر چائے کا مزہ لیجیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کوئی دوست نہیں ہے، آپ کی پریشانیوں کو کوئی سمجھنے والا نہیں ہے اور آپ ہمیشہ ایک دوست کی تلاش میں رہتے ہیں تو آپ کو سنے، آپ کو سمجھے اور آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے، تو اگر آپ انسانوں میں ایسا دوست ڈھونڈتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ نا امیدی ہوگی۔ آپ اللہ کو اپنا دوست بنائیں، آپ اللہ کو اپنی پریشانیاں بتائیں۔ اللہ سے زیادہ کوئی اور آپ کی تکلیف کو سمجھ نہیں سکتا۔ اللہ آپ کی شاہ رخ سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہے، اور صرف اللہ ہی ہے جو آپ کی پریشانیاں آپ سے دور کر دے۔ تو صرف آپ اللہ کو دوست بنائیے نا، ایسا دوست جو آپ کو سنے بھی، آپ کو سمجھے بھی اور آپ کی پریشانیاں دور بھی کر دے۔ اللہ سے دوستی ہی اصل دوستی ہے، اور اللہ جسے اپنا دوست بنا لے وہ دنیا میں بھی سکون سے رہے گا اور آخرت میں بھی۔ 19ویں صدی میں ایک ریسرچ ہوئی کہ ہر انسان کی فنگر پرنٹ یونیک ہوتے ہیں۔ کسی بھی دو انسان کے فنگر پرنٹ سیم نہیں ہو سکتے، چاہے وہ ٹوئنس ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کیا انسان کو لگتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں جمع نہیں کر سکتے؟ ضرور کریں گے، اور ہم اس پر قادر ہیں اس کی انگلیوں کے پورے پورے درست کر دیں۔ جو سائنٹسٹ اب پروف کر پائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ 14 سال پہلے ہی قرآن میں ڈکلیئر کر چکا ہے۔ اگر آپ پیسوں کو لے کر ہر وقت پریشان رہتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی قسمت میں لکھا ہوا رزق آپ تک پہنچ کر رہے گا۔ اگر آپ 7 سمندر کے نیچے بھی ہوں گے تو بھی آپ کا رزق آپ تک پہنچ کر رہے گا۔
آپ کا رزق آپ کا ایسے پیچھا کرتا ہے جیسے موت آپ کی پیچھا کرتی ہے۔ اللہ الرزاق ہے اور اس نے ہر انسان کا رزق مقرر کر دیا ہے، اور جو فیصلہ اللہ کر دے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی اندازہ نہیں کہ آپ کا رزق کہاں سے آئے گا تو فکر مت کیجیے، کیونکہ آپ کے رزق کو آپ کے گھر کا راستہ پتہ ہے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیے، اللہ آپ کو رزق وہاں سے پہنچائے گا جہاں سے آپ نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ اگر کوئی انسان اس دنیا سے چلا گیا ہے تو آپ اس کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ دعا سب سے بہترین تحفہ ہے اس انسان کے لیے جس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ آپ اللہ سے ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، ان کو قبر کی عذاب سے بچانے کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، ان کے لیے جنت کی دعا مانگ سکتے ہیں۔ اسپیشلی اگر وہ آپ کے پیرنٹس ہیں تو آپ کی ہوئی ہر دعا ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ کسی ڈیڈ پرسن کے نام سے آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں، کسی ڈیڈ پرسن کے نام سے آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں کہ اس کا ثواب انہیں ملے۔ ان کے نام پر آپ قربانی بھی کر سکتے ہیں اینڈ انشاءاللہ ان کو ان کا ثواب ملے گا۔ آپ ان کی طرف سے حج اور عمرہ بھی کر سکتے ہیں تاکہ ان کو ان کا ثواب ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جن پاک روحوں کی وفات ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دے، آمین۔ کچھ ایسے گناہ جو آپ کی نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں، یعنی غیبت، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، کسی سے جلنا یا حسد کرنا، کسی معصوم پر جھوٹا الزام لگانا، گالیاں دینا یا بد دعا دینا، کسی کا مذاق بنانا۔ کوشش کریں کہ آپ ایسے گناہ سے بچیں۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو ہمارے ہونٹ نہیں ملتے ہیں۔ موت ایک بہت پینفل پروسیس ہے۔ جب انسان سکرات الموت کی کیفیت میں ہوتا ہے، مطلب جب انسان کے باڈی سے اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، تب سائنٹیفکلی انسان کی باڈی کوئی بھی موومنٹ نہیں کر سکتی سوائے زبان کے۔ انسانوں پہ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص رحمت ہے کہ موت کے وقت انسان کلمہ پڑھ پائے، چاہے اس کا منہ کھلا ہو یا بند ہو، زبان لا الہ الا اللہ پڑھ سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ موت کے وقت جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ موت کے وقت ہم سب کو کلمہ شہادت نصیب کرے، آمین۔